انہوں نے کہا میں گورے سے ملا وہاں, بڑا پڑھا لکھا گورا. اس گورے کا یہ تبصرہ تھا کہ دنیا جو ہے نا اس وقت, اس نے کمیونزم کو بھی دیکھ لیا اور عیسائیت اور یہودیت کو بھی دیکھ لیا. اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ اس بربادی سے جس میں پوری دنیا پڑ چکی ہے, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالآخر کیونکہ دیکھ لیا نا, یہ مادہ پرستی میں جب انہوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا ہے, تو مذہب نکلنے کے بعد اخلاقیات کے سارے پیمانے چینج ہو گئے. زنا لیگل ہو گیا, پھر لڑکوں سے بدفعلی لیگل ہو گئی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل ہو گیا, بچے روکنا لیگل ہو گیا. عورت کی مرضی میں 6 پیدا کروں 2 پیدا کروں, پیدا ہی نہ کروں, یہ میرا ذاتی حق ہے. حالانکہ یہ ذاتی ہے نہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں روک لیتے, ہمیں دنیا میں نعمت ملتی کیا زندگی کی. تو قرآن نے, اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو, آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ کے ماں باپ نے, آپ کے پیرنٹس نے, تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہیں. جیسے جانور جو ہے نا یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر, ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان کو بھی اسلام نے کیا کیا ہے, مجبور کیا ہے کہ نسل کی گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے. یہ کس کے ہاتھ میں, کس سے پوچھا جائے گا, یہ خدا سے پوچھا جائے گا. تو نسلیں انہوں نے روکنا شروع کر دی مذہب کو جب نکالا. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے, جو تباہی بربادی. اب آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشو وہاں تھا نا, اب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے, کیونکہ مادہ پرستی پھیل رہی ہے نا. میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا, اس سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی. ہمارے ایک دوست, ان کا بیٹا بے روزگار تھا, تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ. اب اس کے والدین پریشان, یار اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں. تو والد صاحب میرے پاس آئے, میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپ شپ ہے, دوستی ہے, تو میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو باپ پہ, ماں باپ پہ کیا گزرے گی. میں نے ان کو بلا کے پوچھا, یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, اس میں بہت سارے سبق ہیں, آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو, موٹیویشنل اسپیکرز کو, خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا, یہ کیوں نہیں روک پا رہے. ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے, اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا. تو پیدا کرنا شروع کر دیا, جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ. پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی, اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کیا ہوا ان بیچاروں کے, وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا, ابھی یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے. میں نے شاید رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لیے. بے روزگاری نا, تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میرے دوست میں جانتا ہوں, وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاءاللہ ان کے والد. بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا؟ انہوں نے بتایا کہ صبح سحری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے, یا کس طریقے سے, اب میں وہ نہیں بتاؤں گا, یا ایسا نہ کوئی جا کے کہ اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں, ہائے یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, تو سحری کھا کے گیا ہے نا, اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے, شام کو افطاری بھی کی ہے, روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں, یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے, روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن, ڈپریشن,
کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے, میں 24 سال کا ہو گیا, ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت ساری جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا, محلے والوں سے پیسہ لے کے, قرضے لے کے جگہوں جگہوں پہ انویسٹ کیا, لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی, اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس نے تو بیچاروں نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے, لوگوں سے بھی لیا, بیرون ملک گیا, بحرین گیا, 20 طریقے استعمال کر لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ, پیسہ ہی سب کچھ ہے. ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی. جب خدا کو ڈکشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے, پھر دولت ہے, پھر پیسہ آپ کا خدا ہے. تو پیسے کو خدا بنا لیا, پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا, تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا, کر کچھ دے گا نہیں رہا ہے, کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا ہے. وہ تانے الگ, محلے والوں کے الگ, اور پھر یہ شاہد انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا بی سے بغیرت وغیرہ. رزلٹ کیا نکلا ہے, صبح سحری کھا کے سویا تو اسٹیٹس پہ نا, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی, یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا یا کچھ کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تو جا کے دیکھو تو وہ بیچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا وہ. باپ کا حال کیا ہوا, میں نے تو اس کے ابا کو بلایا, میں نے کہا بالکل اس میں آپ کا کوئی قصور, کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے. میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں, بھاگ جاتا گھر سے, فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے. کچھ بھی 20 راستے ہیں, اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یار کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو. خدا تھوڑی چھوڑے گا. لوگ ترس کھا رہے ہیں, ہائے بے روزگاری میں مر گیا. میں نے کہا ترس مت کھاؤ, ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے. جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس مردار کی محبت کو تو نے دل میں گھسایا کیوں؟ محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا, تو محبوبہ چھنی ہے, پیسہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے اس دنیا کی. مسافر خانہ ہے. ان بنگلوں کی, ان گاڑیوں کی, ان عزتوں کی, ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا, بدبودار مردار. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ. کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, شیلٹر تو ملا ہوا ہے گھر میں, بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں ساری زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا. وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانا دیا تھا. ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں, جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے, جب تجھے مل جائے تو کر لینا. سالے بچے پالتے ہی اس لیے, پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں یہ. ابے یہ فیملی پلاننگ والوں کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, خدا کی قسم کہاں کہاں گئے ہیں. میں جو اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا, مجھے فیملی پلاننگ والوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ میرا قرضہ لے کے مجھ سے قرضہ لے کے پی گئے ہیں. یہ جو نسل روکنے کا جو فلسفہ ہے نا, اس کو سمجھو. جب 2 بچے ہی اچھے کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 2 اچھا کھائیں گے, ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوگی, لہذا انویسٹمنٹ کم ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو جب بچے زیادہ ہو گئے, ان کے تو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں بیچاروں کے, جب بچے زیادہ ہو گئے یا یہ کہ وہ کما کے نہیں دے رہا, تو ماں باپ کا تو بچے پیدا کرنے سے جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا؟ فوت. تو وہ بچہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے. میں نے اپنے بہنوئی کا واقعہ سنایا نا, یہ جو رافع واسطے 2 بچے آتے ہیں یہاں پہ, فیل ہو گیا امتحان میں, ایک میٹرک میں فیل ہو گیا, پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا, یہ نمبر کم آ گئے. اب جب بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا, وہ ابا اماں کو بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے, کیونکہ 2 کمبختوں نے پیدا کیے تھے یہ سوچ کے کہ ان کو پڑھا لکھا کے کیا کریں گے, ہم عظیم انسان بنائیں گے. 2 کا رسک لیا انہوں نے, اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے. رسک کیا, ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. انگریز تو اب یہ ٹرائی بھی نہیں کر رہا. سمجھتے ہو نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دو یار, میں چھوڑ دیتا ہوں یہ باتیں. میں تو وہ باتیں کروں گا نا جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہیں.
تو میں یہ جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں میرے بھائی، یہ صرف نسل بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. آپ کو کنجوس بنایا جا رہا ہے، آپ کو دنیا پرست بنایا جا رہا ہے، آپ کو کہا دو ہوں لیکن تربیت یافتہ. اور تربیت یافتہ کا مطلب اچھے اخلاق نہیں، تربیت یافتہ کا مطلب سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور 18واں 22 گریڈ کا آفیسر بنے گا، پھر نوٹ چھاپے گا. جو نوٹ چھاپے گا تو یہ تربیت یافتہ، اور جو ٹماٹر کا تھیلا لگائے گا وہ غریب ہے، وہ بے غیرت بھی ہے اور وہ ناکام انسان ہے. جبکہ ہم جو آپ کو سوچ دے رہے ہیں، او بھائی رکشا چلائے، ٹماٹر بیچے یا کچھ بھی نہ کرے. فاقوں میں ٹائم، ہمارے نبی نے 40 دن فاقے کیے ہیں بھائی، سب سے کامیاب انسان تھے. یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی نہیں ہے کہ تمہاری توند بھری ہوئی ہے کہ تمہاری توند خالی ہے. اسلام میں کھانا تو کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. کبھی دیکھا مجھے بتاؤ اسلام نے کہا کہ 2 پراٹھے کھانا اسلام میں سنت ہے، اس کے ساتھ 3 انڈے بھی کھایا کرو؟ یہ تو ہماری اپنی خواہشات ہیں. روزہ ہے اسلام میں، بھوکا رہو. اللہ نے سال میں 1 دفعہ بھوکا رہنے کا حکم دے دیا، 1 مہینہ پورا. کوئی ایک سال میں 1 مہینہ ایسا بھی آنا چاہیے تھا کہ اس میں کھانے کی ترغیب ہو. اسلامی عبادتوں میں نا صرف 3 دن ایسے ہیں جس میں کھانے کی ترغیب ہے، اور وہ بھی اللہ کی مرضی کا کھاؤ گے، اپنی مرضی کا نہیں. وہ ہے بقرعید، ایام اکل و شرب، حدیث میں آتا ہے کھانے پینے کے ایام ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو پراٹھے پھوڑنے کا نہیں ہے یا آپ لڈو کھانا شروع کر دیں، اس میں بھی گوشت کھانے کا حکم ہے جس سے آپ کا فیٹ نہیں بڑھتا، موٹے نہیں ہوتے آپ. تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ فیملی پلاننگ والوں نے دی ہے، یہ بڑی ڈینجرس سوچ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دو اور نسل روکنا شروع کر دو. اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے، اور پھر پڑھا کے کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کو پتا چل جائے میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور ٹماٹر بیچے گا، تو خدا کی قسم وہ نہیں پڑھائے گا اس کو. اس کا مقصد ایجوکیشن نہیں ہے، اس کا مقصد اس کو کماؤ پوت بنانا ہے، کمانے والا بنانا ہے. اس سوچ سے جب بچے پیدا کرو گے میرے بھائی تو خودکشیاں بھی ہوں گی. بچہ نہیں کرے گا تو باپ کرے گا خودکشی. یہ کمبخت 2 میں نے پیدا کیے تھے اس سوچ سے کہ بہت اونچے نکلیں گے، یہ نکلے کیا. تو میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا، امتحان میں فیل ہو گیا بچہ. آج بچہ امتحان میں فیل ہو، باپ کو بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میرا بنے گا کیا، ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا بنے گا کیا. تو وہ اس نے آگے بتایا ابا کو، چونکہ ابا کا حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے تعلق رہا ہے، گھر میں دین کا ماحول ہے، تو ابا کو آگے بتایا کہ بھئی فیل ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں یار، آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں فیل پاس کیا ہوتا ہے، چلتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، جتنی ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں. خوشی زندگی گزر رہی ہے یار، بچے بھی کھیل کود کے بڑے ہو گئے، اور پھر اسی فیل ہونے والے کی شادی بھی کر دی. یہ تمہارے لبرل لوگوں میں دم ہے، یہ تو دولت کے پیچھے بھوکے ہو گئے ہیں بھائی. یہ اسی میں شادی کر دی کہ بہو میرے خرچے پہ، وہ فیل ہونے والے کی. تمہارا سالہ 6 8 10 لاکھ روپے کما رہا ہے، پھر بھی شادی نہیں کرتے کہ اس بغیرت کی آمدن میں کہیں بہو شریک نہ ہو جائے، وہ بہو کھا جائے گی ہمارے حصے کا. مجھے غصہ آ رہا ہے، میں سارا دیکھتا رہتا ہوں نا لوگوں کو. تو تم میرے بھائی اسلام کو صحیح طرح سے قبول کر لو، وہ والا نہیں کہ ظاہری رسومات بس اسلام کی ہوں، اندر نہ داخل ہو. اندر جب تک اسلام نہیں جائے گا نا تو اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملے گا، ڈپریشن میں مرو گے. جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ سے خودکشیاں نہیں اپنے آپ کو خودکشی سے نہیں روک سکے، اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں روک سکے، تو تمہیں یہ ڈپریشن سے کیسے روکیں گے؟ نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں؟ اس سے تو وہ گورنمنٹ کا پڑھا ہوا بچہ اچھا ہے جو کھڑکیوں سے بھاگ کے پڑھا ہوتا ہے. وہ گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کو دیکھو، ان میں آپ کو ڈپریشن بھی کم نظر آئے گی. جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو اسکول ہی نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال بتا رہا ہوں، بچہ گیا اسکول ہی نہیں ہے نا، نقشے پہ اسکول ہے، حقیقت میں اب تک اسکول بنا ہی نہیں. بعض دفعہ اسکول بنا ہوتا ہے، دروازے نہیں ہوتے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے داخل ہونا ہے میں نے. گورنمنٹ اسکولوں کا تو یہی حال ہے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹیچر آ رہا ہے نہیں آ رہا، بچے کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، مگر وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے فیوچر میں. اور ڈپریشن تو ہوتی نہیں اس کو، کیونکہ اس کو تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے، میں نے اتنی دولت کمانی ہے، میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے، میں نے اتنی عزت چاہنی ہے، میرا یہ ہدف ہے، میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، اسٹرگل اور محنت. اس کے بعد جب ریزلٹ، جن لوگوں کا جو پورے ہو جاتے ہیں نا اس میں، وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر موٹیویشنل اسپیکرز ان کو لا رہے ہوتے ہیں، دیکھیے اسٹرگل کا نتیجہ دیکھیے آپ. اصل میں سب گورا کہتا ہے کہ محنت کرو، محنت. انہوں نے محنت کی، آج کہاں تک پہنچے ہوئے. ابے تو ان 100 آدمیوں کو بھی لے کر آ،
اس خودکشی کرنے والے نوجوان کی طرح جنہوں نے دن رات محنت کی اور ایمانداری سے محنت کی, مگر رزلٹ کیا نکلا؟ زیرو. ان کو بھی تو لے کر آؤ نا. پھر میں پوچھتا ہوں, وہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ہوتے ہیں. گوروں میں بھی شارٹ, وہ گورے بھی نہیں لاتے ان لوگوں کو. یہ جو گوروں میں کھمبوں سے لٹک لٹک کے مر رہے ہیں جاپان میں اور سویڈن میں, یہ سارے وہی ہیں. اسٹرگل تھی, رزلٹ کیا تھا؟ زیرو. اور بلکہ ان میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں, اسٹرگل تھی, رزلٹ بھی پورا آیا, پھر بھی کھمبے سے چپک کے مرا ہے. یہ میں کھمبا کی مثال کراچی کے حساب سے دے رہا ہوں, وہاں کھمبے سے چپک کے نہیں مرتے. وہاں تو ہے نا, وہ تو اوپر سے چھلانگ لگائے گا. میں نے تو ایسی جگہ دیکھی ہیں, اب ولاگ میں یہ جگہ ہم دکھا نہیں سکتے, ویزے بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. میں گیا ہوں ایسی جگہوں پہ کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے, یہاں سے لوگ مرتے ہیں. اتنا خطرناک جگہ ہیں یار, آدمی کو چکر آنے لگتے ہیں. میں جب ملک کا بھی نام نہیں لوں گا, ایک ملک ہے مریخ میں ہوگا وہ, تو وہ گورنمنٹ نے نا وہاں باڑ کھینچ دی, کہ کوئی بھی اونچی جگہ ہوتی ہے نا, باڑ کھینچ دی کہ یار یہاں سے سمندر کے قریب ہے بہت اونچی چٹان, اس چٹان پہ کھڑے ہو کر نا لوگ آ کے دیکھتے تو کہہ رہے یار بہترین لوکیشن ہے ان کی. یہ بہترین, گوگل سے کہو نا بہترین لوکیشن, گوگل یہ والی لوکیشن بتائے گا. کیسے یار الٹا لٹک کے جاتے ہیں, نیچے پٹاخ سے سر لگا اور پرخچے اڑ گئے. میں تو سوچتا تھا بھائی تو نیچے جانے میں جو ٹائم لگے گا اس کی ٹینشن کیسے برداشت کر رہا ہے. یعنی خودکشی کرنے والا تو یہ سوچتا ہے نا کہ یار ٹھا سے مر کے ختم ہو جاؤں گا. ابے تو یہ جو نیچے جائے گا جب تو, یہ بھی تو اچھا خاصا فاصلہ ہے. پھر گورنمنٹ نے باڑ لگائی, لوگ اس باڑ کو کراس کر کے آ رہے ہیں. پھر باڑ اور اونچی کر دی. عجیب حساب ہے یار. اور کمال کی بات ہے یار, جس ملک میں جتنی کم ٹینشن ہے خودکشیاں, اس میں اتنی ہی زیادہ. پھر میں بتاؤں, نام نہیں لے سکتا میں. جس ملک میں جس کے آپ خواب دیکھتے ہو نا یار, ہمیں وہ جگہ چاہیے. اور یاد رکھو, کل تم نے بوڑھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, مجھے بتاؤ. گورے کی جوانی کی عیاشی, جو عیاش ہے بھی نا, ان کے بڈھوں کو دیکھا کرو جا کے. کل ہی وہ میں ولاگ بنا رہا تھا نا, مرغے انڈے پہ مرغیاں بیٹھی ہوئی دکھا رہا تھا میں ولاگ میں. تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایتھیسٹ تھا, تو آپ کے بیان سن کے میں ایتھیزم سے توبہ کر لی, اور کہہ رہے میں نے گوروں کا دیکھا ہے وہاں جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. جو ایتھیسٹ لوگ ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, بولو, بہت برا. کیونکہ خدا تو ہے نہیں. اب وہ ظاہر ہے اس قربانی کا جذبہ کہاں پیدا ہوگا ان بوڑھے ماں باپ کے لیے. کہیں گے یار تم نے عیاشی کر لیا, بڈھے ہو گئے, اب ہمیں عیاشی کرنے دو. کہہ رہے میں نے جو بھیانک انجام دیکھا تو میں پلٹ گیا. تو ان کا بڑھاپا دیکھو, بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے میرے بھائی. تو کل تمہارا بھی بڑھاپا ہے, خود مذہب کو فالو نہیں کرو گے نا اور اپنے بچوں کو مذہب پہ نہیں لاؤ گے, تو بڑھاپا تمہارا بہت خطرناک. اچھا, جو بوڑھے مادہ پرست ہیں, جن کے گھر میں مذہب نہیں ہے اور ان کی عزت ہو رہی ہے اور بڑے تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کو باپ بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. ان کی پھر عزت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. ہمارے ابا کی طرح ہوتے ہیں نا, جو اپنے آپ کو, میرے والد صاحب اپنے آپ کو ابا سمجھتے تھے, اور ہمیں کیا سمجھتے تھے؟ اولاد. اسی وجہ سے جب کوئی دیکھتے تھے الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے, ابا ہمیں ربڑ کے پائپ سے, وہ یہ جو پائپ ہوتا ہے نا, یہ والا پائپ نہیں, جو پانی والا پائپ ہوتا ہے, اس کے ٹکڑے پہلے سرے عام ملتے تھے. اس کے ٹکڑے جو تھے نا سستے ریٹ پہ بھی مل جاتے تھے اور مفت میں بھی مل جاتے. تو ہمارے ابا کو کہیں باہر گلی میں نظر آ جاتا تو احتیاطاً گھر میں اٹھا کے لے آتے تھے ابا ہمارے, کہ کسی بچے نے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی, سمجھانے, ایسے ہمارے ابا سخت مزاج نہیں تھے کہ مار پیٹ کرتے ہوں, لیکن بوقت ضرورت یہ بتانے کے لیے کہ ابا کون ہے, میں ہوں. تو وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا, وہ اٹھا کے کبھی کبھار طبیعت سے ہمیں پیل دیا کرتے تھے. ایسے ابا کا احترام گھر میں ہو آج کی نسل میں, پھر میں مانوں گا کہ یہ ابا کیا ہے, ابا ہے. آج جو اباؤں کا احترام ہو رہا ہے نا, ابا نے اپنے آپ کو بیٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور بیٹے کو کیا بنا لیا ہے, باپ. یعنی گھر میں آرڈر پھر بیٹے کا چل رہا ہوتا ہے, ابا کی ویلیو کیا ہو گئی, ختم. وہ بیٹے کے سامنے نا ہر وقت ایسے بیٹھا ہوتا ہے جھک کے. بیٹا جو ہے نا, ابا جو ہے نا, بیٹے کے سامنے کیسے بیٹھا ہوتا ہے, تمیز. اب چونکہ وہ ابا ہی نہیں رہا تو اب ظاہر ہے پھر تو ریسپیکٹ ہی ہوگی, جیسے دوستوں کی ہوتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ میرے سامنے کیس آتے ہیں جو بیٹا زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے اور باپ اپنی آواز کو دھیمی رکھتا ہے کہ میں نے اونچی آواز سے بولا نا تو میرے بیٹے کو آ جائے گا غصہ. میں وہیں سمجھ جاتا ہوں اس گھر میں باپ بعد میں پیدا ہوا ہے, بیٹا
پہلے پیدا ہو گئے. سسٹم کیا ہو گیا ہے, ڈاروین کے نظریہ ترقی کرتے کرتے نا اب اتنی ہو گئی ہے کہ ابا پہلے, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, انتلد الامۃ ربتہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ باپ اپنے بیٹے کو جنے گا, ماں باپ جو ہے اپنے باپ کو جنے گا, اور ماں اپنی ماں کو جنے گی. بیٹیاں ماؤں پہ حکومت کریں گی, بیٹے باپوں پہ, بہویں ساسوں پہ حکومت کریں گی. آج کل مذہبی اسکالرز بھی آ رہے ہیں, ساس کا کوئی حق نہیں ہے, سسر کا کوئی حق نہیں ہے, سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دو. ایک مذہبی اسکالر ہے, وہ بتا رہے تھے کہ عورت کما بھی سکتی ہے. ہم نے تو بیان دیا نا کہ عورت نہیں کما سکتی اگر شوہر کی پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ اس کا نان نفقہ جو شوہر کے ذمے ہے وہ اسی لیے ہے کہ بھائی تم گھرداری کرو گی, بچے پیدا بھی کرو گی, ان کو پالو گی بھی, اور گھر کے سارے کام تم سنبھالو گی, اور باہر کے سارے کام کون سنبھالے گا؟ میں. یہ اسلام کی تقسیم ہے. وہ ایک بڑے لبرل قسم کے اسکالر ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جی, عورت اگر جاب کرنا چاہے تو مرد اس کو نہیں روک سکتا. جب یہ پھینکو ہوتے ہیں نا, شریعت تو ہوتی نہیں, تو ان کو نہیں پتا ہوتا میری بات کا کہ ضمنی نقصانات کیا ہوں گے, اور کوئی پڑھا لکھا بھی بعض دفعہ بیان سن رہا ہوتا ہے, وہ اعتراض. اچھا, انہی اسکالر سے پوچھا گیا عورت کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے, تو انہوں نے کہا شوہر کے ذمے. تو کسی نے کہا حضرت میں نے آپ کا پہلے نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک طرف شوہر کے ذمے بھی نان نفقہ ہے اور وہ خود بھی کمائے گی, تو یہ کرے گی کیا بیٹھ, یعنی شوہر کے کس کام کی ہے پھر یہ؟ یعنی جب شوہر پہ ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو بھی تو کچھ بینیفٹس ملے نا میاں کو. اس کو کچھ بھی نہیں, وہ جب گھر پہ آئے گا تو بیگم گئی ہوئی ہیں آفس. وہ نسل اس لیے نہیں بڑھا رہی کہ بھائی میرے اصل میں ایکچولی آفس میں کام اتنا زیادہ ہے, میں بچے نہیں پال سکتی نا, میری کلینک ہے, ایکچولی میں نے پیشنٹس کا علاج کرنا ہے, میرا آپریشن ہے وہاں ایک سیریس, وہ وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. جیسے وہ ایک اسکالر نے فتویٰ دے دیا کہ جی آپ جو ہے نا کورونا کے دنوں میں امامت کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی. امامت ایک بڑے یعنی مذہبی علماء تو کہہ رہے تھے نا کہ اتحاد مجلس ضروری ہے, ایک ہی مکان ہو جہاں امام اور مقتدی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی, سائنسی ترقی کا دور ہے, آپ امامت کریں اور ویڈیو آن کر دیں تو لوگ گھروں میں جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ کے کیا کریں گے, امامت کریں گے. تو انہوں نے پھینک دی لمبی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں پڑھے لکھے مولوی, اور یہ جو دقیانوس قسم کے مولوی, خلافت عثمانیہ کو برباد کرنے والے بھی یہ دقیانوس مولوی اور وغیرہ وغیرہ نا, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل سکتے, یہ بس چاہتے ہیں اپنی دکانیں. ایسے لوگوں کے کمنٹس. تو کسی پڑھے لکھے نے اس پہ کلپ بنایا, اس نے کہا یار ایک آدمی اسلام آباد میں ہے امام, وہ وہاں نیت مانتا ہے امامت کی, اور لائیو ویڈیو چل رہی ہے, کراچی والے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہاں نیت باندھ لیتے ہیں. قبلہ کراچی سے جو ہے نا 1000 کلومیٹر قریب ہے, اور اسلام آباد سے 1000 کلومیٹر تقریباً دور ہے. تو امام پیچھے نہیں ہے بلکہ 1000 کلومیٹر پیچھے مقتدیوں سے کھڑا ہوا ہے. یہ کون سی امامت کی قسم ہے یار, کہ امام جو ہے نا پیچھے اور آدھے مقتدی. یہ تو وہی ہو گیا, بیٹا کس کو جن رہا ہے, اپنے باپ کو پیدا کر رہا ہے. تو اس کے بعد سے پھر ان کا نیا کلپ نہیں آیا. میرا خیال ہے ان تک وہ پہنچ گیا, انہوں نے سوچا ہوگا یار میں نے اس دفعہ بہت اتنی کر دی ہے کہ یہ افورڈ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. تو میں جلدی سے وہ واقعہ ختم کروں کہ خودکشی کی لڑکے نے بے روزگاری کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں یہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں ہے, یہ مادہ پرستی کی وجہ سے خودکشی ہے, جو آپ کو سوشل میڈیا سکھا رہا ہے. اور آپ جس انگریز کو فالو کر رہے ہو نا, اسلام کو چھوڑ کر کے, اس نے بڑی ترقی کی ہے, وہ انگریز آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے. لوگ مجھے کہنے لگے یار بے روزگاری. میں نے کہا صبح سحری کھا کے سویا ہے, اس کا مطلب کھانے کو باپ مالدار ہے, کل باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے, اور شاید اکلوتا بیٹا تھا وہ, ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے. ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں. اب لوگ تو کہہ دیں گے کہ یار یہ کیا کریں بے روزگاری میں. وہ بھائی تمہیں جب تک کھانا پینا مل رہا ہے, تمہاری اپنی ضرورتوں کو محدود کرو. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, میری اور آپ کی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت کی روٹی کسی کو مل جائے اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی. بس اب اگر آپ ٹینشن لوگے تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پر بیمار ہو, حقیقت میں آپ کو پریشانی نہیں ہے. اب آپ اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو.
اور جو لوگ کہتے ہیں نا تانے مل رہے ہیں ماں باپ کی طرف سے, تو بھائی نکل جاؤ گھر سے. اچھا, ان کے ابا کو میں نے کیا مشورہ دیا وہ بھی میں بتا دوں. اب بیٹے کی ٹینشن تو بیٹا تو گیا خودکشی کی, ابا آئے کہہ رہے ہیں مجھے ایک تو بیٹے کی موت کی ٹینشن, اب رشتہ دار مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے چونکہ اس کو بے روزگاری کا تانا دیا تھا نا,